تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے. ہاں اچھا، اب بیماری کے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. آخری بیان کے اینڈ میں ایک دو باتیں تاکہ تعویذ وظیفہ بھی مل جائے، آپ کو فائدہ رہے گا. ایک شخص کو بخار آ گیا تو حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمت اللہ تعالی کی ان کی عیادت کے لیے آئے. جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت فرمایا کہ آپ کھول کر مت دیکھنا. ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ پہنا تو بخار فوراً چلا گیا. اس سے رہا نہیں گیا، اسے تعویذ کھولا کہ ایسا کیا لکھا کہ یوں بخار چلا گیا. تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. دل میں وسوسہ آیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فوراً بخار بڑھنا شروع ہو گیا. ٹیسٹ کرتے نا لوگ، اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے، ایسے بھی لوگ ہیں. ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا. پھر حضرت کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا گیا کہ حضور معاف کر دیں، میں نے تو جو ہے وہ تعویذ کھول دیا تھا. تو آپ تو اللہ والے تھے، آپ نے دوبارہ تعویذ لکھ کر دیا. اس کے ہاتھ جیسے ہی اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا. اب کی بار دیکھنے سے منع کیا مگر ڈر کے بارے کھول کر نہ دیکھا. بالآخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا تھا. تو سبحان اللہ، اس کی خوب برکتیں ہیں. اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا، بعض اوقات خون نکل رہا ہوتا ہے، تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک، یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج ایک ایسی فضیلت درود پاک کی سننی ہے جس کو جب سنتے ہیں طبیعت میں بڑی خوشی داخل ہوتی ہے. دنیا میں آپ نے بہت پیارے پیارے پھل دیکھے ہوں گے، فروٹس، اور تقریباً سبھی کو فروٹس پسند ہوتے ہیں. کئی پھلوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اور دنیا میں جائیں ٹریول کریں تو ہر ملک کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ فلاں پھل جو ہے وہ فلاں ملک میں پایا جاتا ہے. مگر آج جس قسم کے پھل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایسا پھل شاید دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے. اب وہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے بھی میٹھا ہے. سائز بھی بتائی گئی، نرم کیسا ہے اور ذائقہ کیسا ہے، اور سبحان اللہ خوشبو کیسی، فرمایا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. پھل میں یہی تو دیکھا جاتا ہے نا، ذائقہ کیسا ہے، اس کی سافٹنس، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خوشبو کیسی ہے. تو اب یہ ملے گا کس کو؟ لیکن فرماتے درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے ہیں اور پتے زبرجد کے ہیں. ہائے ہائے، یہ درخت بھی دیکھنے والا، پھل بھی دیکھنے والا، منہ میں پانی آ رہا ہے. اب ملے گا کس کو؟ سنو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے اس درخت کا پھل وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا. آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے درود پاک. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر. درود پاک تو جنت میں لے جانے والا وظیفہ ہے. بلکہ میں ایک بات کہوں کہ ذرا ایک بار کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں، آپ کی خواہشیں کیا ہیں، نوٹ کریں. دنیا میں کیا چاہیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں، اچھا قبر میں کیا چاہتے ہیں، اور جب محشر کے دن اٹھیں تو وہاں آپ کیا چاہتے ہیں. ایک بار لکھ لیں اس کو. اب میں آپ کو کئی حدیثوں کا نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں. بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کا عطر پیش کر رہا ہوں، اور غور سے سنتے جائیے، اور ہو سکے تو ہر جملے کے بعد سبحان اللہ کہتے جائیے، طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. اور سنیں، آپ چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے قبر میں نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. سنیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنو سنو، نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا چاہتے ہیں اور بار بار جانا چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتاؤ، کچھ رہ گیا ہے اور کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو دنیا میں چاہیے تھی، مرتے وقت چاہیے تھی، مرنے کے بعد چاہیے تھی؟ کاروبار بھی اچھا ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ٹینشنیں دور ہو جائیں، ذلیل نہ ہوں، عزتیں بڑھ جائیں، کلمہ مل جائے، نبی پاک کا دیدار ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں، اور خواب میں آقا کی زیارت بھی ہو جائے، پھر نبی پاک جنت میں ساتھ لے جائیں، پھر بچتا کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو میری ہے، اور میں نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی، ماشاءاللہ جو علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فضیلت حدیثوں میں اور روایتوں میں موجود ہے، کہ یہ سب چیز نبی پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کرتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا. جبھی تو شاعر نے کہا نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، واٹ ایور پرابلم، کوئی مسئلہ ہے نا، بتا تو رہا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہوا یہ، اس کا نچوڑ یہ، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں تو پھر مشکل نہیں رہنی ہے انشاءاللہ. تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. بعض اوقات آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارا پرابلم ہم یہ ہو گیا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ پہ موبائل آ جاتا ہے، اور وہ موبائل اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، گھنٹہ نکل گیا، 2 گھنٹے نکل گئے. اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے. اگر فارغ بیٹھا ہوں دکان پہ تو میری تسبیح بار آنی چاہیے، موبائل کی جگہ تسبیح بار آنی چاہیے کہ چلو یار 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں. اچھا موبائل اٹھانا ہی ہے تو یار کوئی کام نہیں تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں سورہ یاسین نہ پڑھ، ایک سورہ یاسین پڑھوں گا 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. اب سوچیں، کاروباری ہو نا تو بنو نا کاروباری، کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کیا کیا کما سکتا ہوں، کتنی فضیلتیں کما سکتا ہوں. تو اللہ کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہم بن جائیں اور میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہنے لگے. اچھا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہوگا، آخرت میں تو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت سے کاروبار پر بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. واقعہ ہے ایک شرابی کا، اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہاں پہنچا دیا. بہت امیزنگ اسٹوری ہے. ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی. ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں. تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے. پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں. تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر، ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا،
اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے۔ اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے کہ وہ تو شرابی ہے، شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے۔ دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام، پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا، تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا۔ اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی کہ باہر آئیے، وہ تو شراب کے نشے میں مست، تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے۔ کہ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ جو بزرگ شراب خانے کے باہر کھڑے تھے نا، کہ اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا۔ اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی، کھڑے ہوئے باہر آئے، اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بتا دوں تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ زمانے کے ولی بنے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو۔ آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے، اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے، کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے، بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، تو اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا۔ تو اب جو اس کا والد تھا نا، غیر مسلم تھا، وہ بڑا غصے میں آیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے، اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائیں تاکہ یہ قتل کر دی جائے۔ تو لڑکی کا باپ جو بادشاہ کا وزیر تھا، ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی۔ رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی تو اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی۔ تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا۔ صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی۔ اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لا کے تحفے میں دی۔ وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ، تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ مچھلی کو کھولا، اس کو چاک کیا، اندر وہی انگوٹھی موجود تھی۔ پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے؟
بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ وہ انگوٹھی واپس آ گئی. اللہ اکبر. اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی، رب نے مشکل سے نکال دیا. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے. اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے. سبحان اللہ. یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں بڑی برکت ہو رہی تھی کھانے میں، اور تھوڑی دیر ہوئی تو بڑی بے برکتی شروع ہو گئی. تو ہم نے